السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو آپ کی اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 33 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا ہمیں، مسلمینی، مسلمان یا فرما بردار، مسلمین فرما بردار، لک اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی یا ہماری اولاد میں سے بھی، امتن مسلمتن ایک فرما بردار امت، لک اپنے لیے، وَأَرِنَا اور تو سکھا دے ہمیں یا دکھا دے ہمیں، مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور رجوع کر یا توبہ قبول کر، علینا ہماری یا ہم پر رجوع کر، انکا بشک تو ہی، انت التواب الرحیم تو ہی نہایت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، آیت نمبر 129 ہے یہ، ربنا اے رب ہمارے، وابعث اور آپ بھیجیے، فیہم ان میں، رسولاً ایک ایسا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات، ویعلمہم الکتاب ویعلم اور وہ سکھائے، ہم ان کو، کتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکی اور وہ پاک کرے، ہم ان کو، انکا بشک تو یا آپ ہی، انت العزیز تو ہی غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 130 ہے، وَمَن يَرْغَبُ اور کون ہے جو بے رغبتی کرے گا، ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یا ان کے دین سے، الا مگر، من سفیہ جس نے بے وقوف بنا لیا، نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے، ہو اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ لا البتہ یا یقیناً، من الصالحین صالح لوگوں میں سے ہے یا نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 33 میں آیت نمبر 128 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے رب ہمارے، وجعلنا تو بنا ہمیں، مسلمین لک مسلمان اپنے لیے۔ پیچھے ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب خانہ کعبہ کی عمارت، اس کی نیہیں بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو ان کی دعا کا حصہ ہے کیا، ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا مسلمین بنا دے ہمیں، مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمن اور مسلمین، یہ حالت نصبی اور جری میں ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، تو بنا ہمیں مسلمین تثنیہ کا صیغہ، یعنی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن فرما بردار، مسلم امتن مسلمتن فرما بردار امت، لکا اپنے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور دکھا دے ہمیں اور سکھا دے ہمیں، مناسکنا عبادت کے طریقے۔ تو عبادت کے طریقوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے عبادت کرنا، اور اس میں حج اور عمرے کا طریقہ بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سکھائے ابراہیم علیہ السلام کو، تو آج ہم لوگ بھی حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو توبہ قبول کر ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں، ان سے مراد کون ہے، مکہ والے، چونکہ مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے، مبعوث کر ان میں ایک ایسا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو۔ اچھا، انہی میں سے ہونے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر سے اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور ان کی بھی زبان عربی تھی۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور وہ بھی بشر تھے،
اگر ایسا ہوتا کہ کوئی جن ان کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو وہ کہتے وہ تو جن ہے، وہ یہ نیکی کا کام کر سکتا ہے، وہ یہ سخت آزمائش والی عبادت کر سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی اور زبان کا ہوتا تو وہ کہتے، کفار مکہ کہتے، مشرکین کہتے ہمیں اس کی زبان کی سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی غیر ہوتا تو وہ کہتے ہم اس کو جانتے نہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا نہیں، پتہ نہیں یہ کس طرح کا انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہی کے اندر میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اور وہ آگے کیا دعا کا حصہ تھا ان کی دعا کا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات ان پر تلاوت کرتے، اور ویعلمہم الکتاب، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کہ وہ ان کو قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی، اور حکمت سے مراد حدیث ہے اور سنت ہے۔ بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے جو حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو صحیح سلامت حالت میں ہم تک پہنچا، لیکن حدیث کے بارے میں ہمیں شک ہے، اس لیے ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ اور اگر حدیث پر عمل نہیں کیا تو چونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی تو انہوں نے کہا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے۔ تو جو انسان اس کا انکار کر رہا ہے وہ سمجھیں کہ قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ان کی دعا کا یہ حصہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر آگے ان کی دعا کا کیا حصہ تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرے۔ پاک کرے، کس سے پاک کرے؟ ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ جس طرح ہم نے کعبہ کو پاک کرنا اس کے بارے میں پڑھا کہ ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ ان کو ظاہری نجاست سے پاک کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر طرح کی ظاہری نجاست سے پاک ہونے کا طریقہ بتاتے تھے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ استنجا کس طرح سے کرنا ہے، مسواک کس طرح کرنی ہے، منہ کو پاک صاف کس طرح کرنا ہے، جسم کو پاک صاف کس طرح کرنا ہے، یوں سمجھے۔ اور پھر کہہ دیا گیا الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ مقرر کر دیا گیا پاکیزگی، صفائی ستھرائی کو۔ تو اسلام میں صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی ستھرائی کی بھی اس قدر اہمیت ہے۔ تو الحمدللہ اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں ظاہری صفائی ستھرائی کی بھی اتنی اہمیت کہ الطہور شطر الایمان، اور باطنی صفائی کی بھی اتنی اہمیت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس کے اندر شرک کی نجاست ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی نجاست سے بھی پاک کرتا ہے اپنے بندوں کو، اسلام میں داخل ہونے والوں کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے 360 بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت بھی کفار کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ جب انہوں نے کہا تم ہمارے بتوں کو برا بلا، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ توحید کا ڈنکا بجایا، ہر طرف توحید کی دعوت دی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی، کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ تو، اور انت کا مطلب بھی ہے تو، تو اس میں تاکید پیدا ہو گئی، انک انت، بے شک تو ہی، دونوں تو مل کے تو ہی، العزیز الحکیم، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ یرغب کا ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ رغبت کرنا، یعنی اس میں شوق رکھنا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اگر فی آئے گا تو پھر آئے گا اس میں یرغب شوق رکھنا یعنی رغبت کرنا، لیکن اگر یرغب کے بعد ان آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بے رغبتی کرنا۔ تو یہاں یرغب کے بعد اگر فی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ رغبت کرنا یا شوق رکھنا اس میں، لیکن یہاں ان ہے تو اس کا مطلب ہے بے رغبتی کرنا یا ناپسند کرنا۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون بے رغبتی کرتا ہے یا کون ناپسند کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے دین کو، الا من سفیہ نفسہ، مگر جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ اب یہ یہود و نصارہ اور اہل مکہ، قریش، کفار، سب کو مخاطب کیا گیا ہے جو سارے یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، اور مشرکین مکہ، کفار، قریش سب یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، ان کی ملت پر ہیں، اور سب ہی جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے رغبت کا اظہار کرتے، اس کو پسند کرتے، بلکہ انہوں نے بے رغبتی کا اظہار کیا اور شدید مخالفت کی اس کی۔ شرک و بدعت کو اپنے دین میں انہوں نے شامل کر لیا، اپنے اپنے الگ طریقے بنا لیے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصرانی تین خدا کو ماننے لگے، صلیب کی پرستش کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، اور کبھی خود کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ بت پرستی اختیار کر بیٹھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ بہرحال ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبت وہی انسان ہوتا ہے من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں اصْطَفَيْنَاهُ فِی الدُّنْیَا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس قدر اللہ کے فرما بردار بندے تھے کہ ہر آزمائش میں پورے اترے، اللہ نے ان کو چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیکوں میں ہوں گے۔